دیکھیں گے ایک مرد کا ایک باپ کا کیا رول ہے اکارڈنگ ٹو بائبل. میں اکثر اوقات جہاں بھی جاتا ہوں خداوند کے کلام کی منادی کرنے کے لیے تو میں اس بات کو بیان لازمی کرتا ہوں کہ خداوند کا کلام جو ہے چاہے وہ کسی بہت بڑے مجمع میں سنایا جا رہا ہو، چاہے کسی کنونشن میں سنایا جا رہا ہو، چاہے خدا کا بہت بڑا خادم جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہو، خدا کی خادمہ بیان کر رہی ہو، یا خدا خود براہ راست کلام کر رہا ہو، خداوند کا کلام جو ہے، خداوند کے کلام کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. آمین. اور وہ اثر دکھاتا ہے چاہے جس بھی روپ میں آتا ہے. اس کلام کے متعلق لکھا گیا ہے کہ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول ملا جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابدا کے قائم رہتا ہے. اس کلام کے لیے زوردار تعریف. آج باپ کتنے جو یہاں پر فادر بیٹھے ہیں اپنی اپنی کمرہ کس لو. آج میری بات جو ہے کلام سے ہم مل کے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سیکھنے کا مطلب یہ کہ میں کو آپ کو سکھانے نہیں آیا، میں بہت بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہوں. ہم مل کے کلام کو آج سیکھیں گے کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور جتنے یہاں پہ بیٹے بیٹھے ہیں وہ بھی آئندہ آنے والے وقت میں باپ بنیں گے. اور آج خداوند کا کلام جو ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بہنیں جو ہے وہ بھی اس میں پراپر اس کا ساتھ دے سکتی ہیں کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خدا ناخواستہ جب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے وہ شہر سے یا ملک سے باہر ہوتا ہے تو ایک عورت جو ہے وہ باپ بن کر بھی اپنی اولاد کو پالتی ہے. ایسے ہی ہے تو بہنیں بھی اپنے لیے ذرا زوردار تعلیم لیں. اچھا، آج ہم کلام مقدس میں سے کچھ ایسے کریکٹرز کے بارے میں سیکھیں گے جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے. اور بائبل مقدس میں اگر کسی شخص کا کسی شخصیت کا ذکر ہے اٹس مین کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں ہر کسی کا نام نہیں ہو سکتا. جس کا اگر نام بائبل مقدس میں لیا گیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے اٹس مین کہ وہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے، یا ہمیں وہ بات چیز اس پیسج کو، اس حوالہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یا اس میں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سو آج ہم کچھ ایسے کریکٹرز کے بارے میں سیکھیں گے جن کے بارے میں آج سیکھ کر ہم اپنی آئندہ آنے والی جو ٹائم ہے، ہماری آئندہ آنے والی زندگی کو ہم بہتر بنا سکیں. پریز دی لارڈ. تو آج ہم کلام مقدس میں سے جس حوالہ کو، جس پہلی شخصیت کو دیکھنے لگے ہیں، میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت. پیدائش کی کتاب 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں سے کتنے جن کے پاس کلام مقدس ہے؟ آپ میں سے کتنے جو پڑھ سکتے ہیں؟ چکو جو پڑھ سکتے ہو ہاتھ کھڑا کریں دلیری کے ساتھ. پریز دی لارڈ. ہاں جی، یہاں پر لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت، خداوند کا شکر. یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. مقبول ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مقبول ہونا کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو خدا کو پسند آ گیا. اور بہت اچھا، بہت اچھا، یہ بھی اچھی بات ہے. جسے خدا نے قبول کیا ہو، ویری گڈ، زبردست جواب. چلے مزید اس پہ نہیں چلتے. مقبول خداوند کی نظر میں کون ہے جو مقبول ٹھہرا ہے؟ نوح جو ہے وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے. اور اس کی مقبولیت کے پیچھے جو ہے وہ کہانی کیا ہے اور وہ کیا اس کی ایسی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے نوح جو ہے وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا. اگر ہم اس کے پیچھے چلیں تو پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت اگر ہم دیکھیں، غور سے آج کے کلام کی بات کو سننا ہے بھائیوں نے اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے آج بات کی ہے کہ نوح کس کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے؟ خدا کی نظر میں نوح جو ہے وہ مقبول ٹھہرا ہے. اور مقبول کیوں ٹھہرا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسی وجہ تھی
کیا ایسا خاص ایک کام ہوا تھا جس کی وجہ سے آج جس کا ذکر نوح کا ذکر جب بائبل مقدس میں کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نوح خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا، نوح جو تھا وہ خداوند کو پسند آ گیا، نوح کا کریکٹر جو تھا، نوح کا چال چلن جو تھا وہ خداوند کو پسند آ گیا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ پیدائش 5 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے اور لمک 182 برس کا تھا، اور لمک 182 برس کا تھا۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے اب نوح کے فادر کا۔ آج فادر سے ہے، آج فادر کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ یہ لمک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ نوح کا باپ تھا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب لمک ان کے نوح کے باپ کی عمر کتنی بتائی جا رہی ہے؟ 182 سال ہے لمک کی عمر جب اس سے نوح پیدا ہوا ہے، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا۔ دینا باپ کیا اس کا نام رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ اس کے باپ نے، جس کا نام لمک ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا ہے۔ اور نوح کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اور کہا، اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ یہ اس نے لمک نے ایک کام کیا ہے، اور کام اس نے یہ کیا ہے کہ مجھے دینا، لمک نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا ہے، اور اس نے نام نوح اس لیے رکھا کہ وہ ہمیں ہمارے زمین کی جو مشقت ہے اس سے ہمیں کیا کرے گا؟ آرام دے گا۔ یہاں پر جو سب سے پہلے بات ہم دیکھتے ہیں، جب ہمارے بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ پہلی بات کہ پھوپھی نے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جی ایسا نام میں رکھنا، ٹھیک ہے، یا چاچی نے یا کسی نے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ جس کا نام میں رکھوں گی، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو اس وقت ٹرینڈ میں نام ہوتے ہیں ان ناموں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو نام مشہور نام ہوتے ہیں، جو نام کسی شخصیت سے جڑے ہوتے ہیں، ان ناموں کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو کردار ادا کر رہا ہے نام رکھنے کا، وہ کون ادا کر رہا ہے؟ باپ۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا نام تجویز کرے، اور یہ اکارڈنگ ٹو بائبل یہ اتھارٹی، یہ حق جو ہے یہ صرف ایک باپ کا حق ہے، کہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام رکھے، اور نام جو ہے وہ بھی با مطلب ہونا چاہیے، وداؤٹ میننگ نہیں، اس نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر لمک جو ہے جب وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے جو 182 سال کی عمر میں جا کر اس سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام وہ کیا رکھ رہا ہے؟ نوح رکھتا ہے۔ اور وہ نام اس کا نوح کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کا توکل اس بات پر ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ مجھے اور میرے خاندان کو، اس علاقے کو، اس پوری دنیا کو جو ہے ہماری مشقت سے اور تنگی سے اور پریشانی سے کیا کرے گا؟ آرام دے گا۔ اور اس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے پیس، اطمینان، کمفرٹ، آرام، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور جو نام رکھا گیا ہے وہ با مقصد نام رکھا گیا ہے۔ آج ہم دیکھا دیکھی کیا ہے جی، فلانی بہن نے کیا رشتہ دار نے یہ نام رکھا ہے تو وہی نام میں بھی اپنے بیٹے کا رکھوں، اس نے یہ نام رکھا ہے وہی نام میں اپنی بیٹی کا رکھوں گا۔ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ وہ نام ٹرینڈ میں ہے، وہ نام سننے میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اس نام کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ بابرکت ہیں، اور آپ کی اولاد بابرکت ہونی چاہیے، آپ کے بیٹے بیٹیاں بابرکت ہونے چاہیے، اور آپ کے بیٹے بیٹیاں تبھی بابرکت ہوں گے جب ان کے پیچھے خدا کی مرضی اور وہ ریزن ہوگا جس ریزن کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا۔ آمین۔ اور اگر آگے اس کے بارے میں دیکھیں تو لکھا ہے نوح کی پیدائش کے بعد لمک 500 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔
بیٹے بیٹیاں اور بھی نوح کے بعد بھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب کو برکت نہیں دی گئی. سب کے بارے میں اس نے اپنا توکل جو ہے وہ خدا پر ظاہر نہیں کیا. اس نے اس سب کے لیے جو تھا وہ سب کے نام نہیں رکھے اس برکت کے طور پہ، لیکن سب کا ذکر بھی نہیں ہوا. یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ نوح کا ذکر ہوا ہے، اور نوح کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ نوح جو ہے وہ ان کو ان کے تمام دکھ سے پریشانی سے آرام دے گا. اگر ہم دیکھیں حالات، آج کل ہم بات کرتے ہیں کہ حالات بڑے برے ہو چکے ہیں. ہر طرف جو ہے وہ بے دینی ہے، برائی ہے، گناہ جو ہے وہ زور و شور پہ ہے. لیکن اگر ہم اس سے تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا کا دنیا میں جتنے بھی اس وقت جن کے لوگ تھے وہ بھی اسی کنڈیشن، یہی جو ایٹماسفیئر، جو حالات آج ہمیں نظر آتے ہیں وہی حالات کا بھی تھے. اور خدا نے ارادہ کیا تھا، خدا نے کیا ارادہ کیا تھا کہ میں اس دنیا کو تباہ کر دوں گا، اس دنیا کو فنا کر دوں گا، کیونکہ خدا کی نظر ایسی بات ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اور لکھا ہے کہ زمین پر انسان کا گناہ جو تھا وہ خدا کو ناپسند ٹھہرا، اور خدا ان کے گناہ کا شور جو تھا وہ خدا کے کانوں تک پہنچا. اور خدا نے کیا کہا کہ میں اس دنیا کو جو ہے وہ تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح جس کا نام رکھا گیا وہ وہاں پر اس کی بلیسنگ ہمیں ٹرانسفر ہوتی ہوئی چلتی ہوئی آ کر وہاں پر نظر آتی ہے، جب خدا نے نوح کو اپنے جلال پہ استعمال کیا. اور اگر نوح پیدائش 6 باب اس کی 9ویں آیت پہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اس کے باپ نے صرف اپنی ذمہ داری اس کو پیدا کر کے ختم نہیں کر دی کہ ٹھیک ہے میں بچہ جم دیتا ہے اور میری گال ختم، اور میں نے اب اس کو صرف کھلانا پلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے. وہ اس کو ٹیچ کرتا رہا، خدا کے کلام کی باتیں بھی بتاتا رہا. وہ اس کو بتاتا رہا کہ خدا ایک ہے، خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، خدا کے حضور میں تو نے کاملیت کے ساتھ چلنا ہے. خدا جو ہے وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، خدا راست بازی کا خدا راست بازی کو پسند کرتا ہے. یہ نمک جو اس کا باپ تھا نوح کا، اس نے صرف نام رکھ دیا، پیدا کر دیا، that is not enough، یہ کافی نہیں تھا. وہ اس کو پرورش اس کی جب کرتا رہا، جب اس کو پالتا پوستا رہا تو وہ اس کو خدا کلام کے بارے میں بھی بتاتا رہا، خدا کی ذات کے بارے میں بتاتا رہا. اور وہ پھر اس کی یہ نسب نامہ جو ہے سب سے علیحدہ قسم کا جو نسب نامہ ہے وہ بائبل مقدس میں نوح کا ہے. اور نوح کا نسب نامہ یہ ہے. نسب نامہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے نسب نامہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، دادا پر دادا، یہ جو نسل جس چیز کا بیان کیا جاتا ہے اس کو نسب نامہ کہا جاتا ہے. اور بائبل مقدس نوح کا نسب نامہ یہ بیان کرتی ہے. نسب نامہ میں اس کے باپ دادا کا ذکر نہیں کیا جا رہا. بائبل مقدس بتاتی نوح کا نسب نامہ یہ ہے کہ نوح مرد راست باز ہے، اس کی راست بازی کا بیان کیا جا رہا ہے. اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، یہ اس کی پاکیزگی کو بیان کیا جا رہا ہے. نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا کے ساتھ جو اس کا کنیکشن تھا، جو پیورٹی تھی، جو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اس ریلیشن شپ کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے نسب نامہ. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک باپ کی ایفرٹ ہے، ایک باپ کی کاوش ہے، ایک باپ کا اہم رول ہے جو باپ نے ادا کیا ہے. اور پھر وہی جو اس کی برکت تھی وہ ٹرانسفر ہوئی اس کے بیٹوں بیٹیوں میں، نوح کے بیٹوں میں. نوح کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 3 بیٹے جن کا ذکر کیا گیا ہے، سیم، حام اور یافت. اور خدا نے جب زمین کو برباد کرنے کا ٹھان لیا کہ میں اس دنیا کو فنا کر دوں، کہ یہاں پر گناہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور میں کیا کروں گا؟ اب دنیا کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. تب خدا کی نظر اسی نوح پر پڑی جس کے پیچھے اس کے باپ کی بلیسنگ جو تھی وہ کام کر رہی تھی. تب خدا نے اس کے وسیلہ سے اس راست بازی کا جو بیٹا تھا اس کے وسیلہ سے خدا نے اسے کہا کہ تو کیا بنا؟ کشتی بنا. اور کشتی کی لمبائی چوڑائی اس کو بتائی گئی. اور وہاں پر بھی نوح نے اس فرما برداری کو
ظاہر کیا کہ اس نے خدا سے کوئی سوال جواب نہیں کیا کہ خداوند اچھا تو کہہ رہے کہ جی بارش آئے گی، طوفان آئے گا، کب آئے گا، کیسی ہوگی بارش، کیسا طوفان ہوگا، کیا نوعیت ہوگی؟ نوح نے بالکل بھی سوال نہیں کیا، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو لیا اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اور یہ وہی بلیسنگ تھی جو نمک کے ذریعہ سے اس میں ٹرانسفر ہوئی۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس سے سوال کیا کہ باپ ہمیں 6 ماہ ہو گئے ہیں کشتی بنا رہے ہیں، یہ کرتے کوئی طوفان نہیں ہے، ہمیں 8 ماہ ہو گئے، 9 ماہ ہو گئے، 1 سال تک تو اس کی وہ جو کشتی بنانے کا پروسیس تھا وہ چلتا رہا، اور اس سال میں ان کا ایمان ایک بار بھی نہیں ڈولا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ انہوں نے ایک بار بھی خداوند کے حضور میں شک نہیں کیا کہ یار سالوں سے اتنے سال اتنے مہینے ہو گئے کشتی بنا دیا، ایک طرف کو بدلتا بھی نہیں نام و نشان، بارش کیسے آئے گی، طوفان کیسے آئے گا؟ وہ اس راست بازی کے بیٹے تھے اور اس راست بازی پہ ڈٹے تھے، اور اس کے پیچھے جو برکت کام کر رہی وہ ایک باپ کی برکت کام کر رہی ہے۔ آمین۔ تو آج بھی اس بات کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو باپ ہیں، جو آنے والی دور میں باپ بننے والے ہیں، ان کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بیٹے اور بیٹیاں آپ سے پیدا ہوں ان کے نام بامقصد رکھیں، خدا کے سامنے ان کو رکھیں اور ان سے کہیں خداوند میں جو ہے یہ تو نے بیٹا یہ بیٹی مجھے دی ہے، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کا چال چلن جو ہے وہ تیرے پاک کلام کے مطابق ہو، اس کا چال چلن جو ہے اس کی جوانی کو حقارت نہ کرنے پائے، کوئی اس کے کریکٹر پہ انگلی نہ اٹھانے پائے۔ یہ ایک باپ کی اور ایک ماں کی ذمہ داری ہے تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ ایک مثالی اولاد بن جائے، ان کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں مثالی بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ آمین۔ آگے ایک اور کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک اور کریکٹر جس کے بائبل مقدس میں ذکر کیا گیا ہے، میرے ساتھ نکالیے پہلا سلاطین کی کتاب، سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، کوئی چیز آ رہی آپ کے ہاللیلویا، ہاللیلویا، میں آپ کی آپ چیز آ رہی آپ کے ہاللیلویا، ہاللیلویا، چیز آ رہی آپ کو ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی تعریف ہو۔ تو داؤد کہتا ہے تعریف کرو بلندی پر، تعریف جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ گونج اٹھنی چاہیے تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلے مسیحی جمع ہے۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا دوسرا باب، ہاں جی جاگتے رہو، کس کو نیند آ رہی ہے؟ چلو اچھی گل نہیں ہے۔ داؤد کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، سلاطین کی پہلی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی۔ یہاں ایک اور باپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس باپ کا نام کیا ہے؟ داؤد۔ اس باپ کا نام کیا ہے؟ داؤد۔ مقدس داؤد نام ہے جس کے بارے میں خداوند خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد کا کریکٹر جو ہے وہ بھی بائبل مقدس میں بہت ہی نمایاں کریکٹر ہے۔ ایسے ہی ہے، داؤد جو تھا ایک بہت ہی اچھا پرستار تھا، داؤد ایک اچھا چرواہا بھی تھا، داؤد میں ہر ایک وہ خوبی تھی جو ایک لیڈر میں یا ایک بادشاہ ہونے کے ناطے سے یا ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے سے اس میں موجود تھی۔ اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد کے مرنے کے دن جب نزدیک آئے تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی۔ اکثر اوقات جو ہے وہ وصیت کا لفظ جو ہے ول جس کو بولتے ہیں انگلش میں، وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں سے چھپا کر ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تو وصیت میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو آئیڈیا کسی کو وصیت میں کیا کس چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ جائیداد کو صرف، بالکل ایسے ہی۔ وصیت جب کوئی کرتا ہے، ایک باپ ہے جس کے پاس اگر 10 مرلے جگہ ہے اور اس کے مان لیں 4 بیٹے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے لکھ دیتا ہے کہ جی 2.5 مرلے 4 بیٹیاں تھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کیا؟ اگر اس کے بینک بیلنس ہے کوئی تو اس بینک بیلنس کا ذکر کر دیتا ہے کہ بینک دے وچ 50 لاکھ روپے ہے وہ بھی نہ چاہ رہا۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ تو وصیت
میرا نہیں خیال کہ کچھ آپ نے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کوئی اس قسم کی وصیت. لیکن یہاں پر جو ہے سلیمان بادشاہ جو ہے داؤد جو ہے مقدس داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے اور وہ وصیت اپنے جیتے جی کر رہا ہے. ابھی وہ مرا نہیں ہے, یاد رکھیں اس بات کو, بہت سے میری بات سنیں. ابھی داؤد جو ہے وہ مرا نہیں ہے, ابھی وہ زندہ ہے اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے وصیت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے. نزدیک آئے تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا, کیا کہا, میں اسی راستہ کو جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے. یعنی کہ میں مطلب میں مرنے والا ہوں, میں نے اس جہان پانی کو چھوڑ کر اب چلے جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جو سارے جہان کا ہے. آگے جو دوسری آیت کا آخری حصہ ہے, اس میں ایک بہت اہم بات اس نے کی ہے داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے, اور اس نے اسے کہا اس لیے تو مضبوط ہو جا. سب سے پہلی بات کیا کر رہے ہیں, داؤد اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, اس کو وصیت کر رہے ہیں, یہ بل اس کے لیے لکھ رہا ہے اور نہ صرف لکھوا رہا ہے بلکہ اس کو پاس بلا کر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنے باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں اب مرنے والا ہوں, تے نال دا پلاٹ ان تیرا ہے. ٹھیک ہے, اکثر ایسے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ایک باپ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا میرا اب ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے کو ہے, سو اب تو مضبوط ہو جا. کیوں مضبوط ہو جا؟ کیونکہ میں تیرا باپ, میں بھی مضبوط رہا ہوں اپنے دور میں. میں اپنے دور میں ایک مضبوط شخص کی طرح میں نے زندگی گزاری ہے. سو اب تجھ پہ واجب ہے کہ میرے جانے کے بعد تو بھی ایک مضبوط شخص ہونے کی طرح ایک زندگی گزارنا. اور داؤد کے مضبوط ہونے کی مثالیں جو ہیں وہ پیش بیت المقدس میں ملتی ہیں. داؤد اس قدر مضبوط, اس قدر جوشیلا قسم کا نوجوان ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ لکھا ہے کہ جب وہ چرواہا تھا, جب وہ چرانے بھیڑے اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں بیابانوں میں ہوتا تھا, اور اگر وہاں پر آ کر کوئی شیر یا کوئی جنگلی جانور یا کوئی ریچھ اس کی بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا تھا تو وہ ڈرتا نہیں تھا, وہ ایک مضبوط شخص کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ جا کر اس کا مقابلہ کر کے اس کا منہ چیر کر اپنی بھیڑ کو بچا کر لے آتا. آمین. اور آج وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا دیکھ, میں تو اب اس دنیا سے جانے کو ہوں, لیکن you will have to be strong. تجھے مضبوط بننے کی ضرورت ہے. جس طرح سے میں مضبوط رہا ہوں, جس طرح سے میں نے ہارڈ ورک کیا ہے, جس طرح سے میں نے اپنے برے وقت میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا, میں نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا ہے, میں خدا کے ساتھ جڑا رہا ہوں, خدا کے ساتھ مضبوط رہا ہوں. بیٹا آج تجھے بھی اسی طرح سے مضبوط بننے کی ضرورت ہے. کیا آج ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس قسم کی وصیت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں آج سے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یس, ہاں, میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس قسم کی نصیحت, اس طرح کی وصیت جو ہے میں کروں گا. میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو سکھاؤں گا کہ تمہیں اسٹرانگ بننا ہے, تمہیں مضبوط بننا ہے. حالات چاہے جیسے بھی آ جائے, تنگ دستی آ جائے, جاب نہ ہو, نو پرابلم, خدا کے ساتھ مضبوط رہنا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی حالات سچویشن کریٹ ہو جائے, آپ نے مضبوط رہنا ہے. اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تمہیں مضبوطی سے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اگر بیٹی ہے اس کو بیٹی کو نصیحت کریں, بیٹی سسرال میں جب تو جاتی ہے تو حالات چاہے جیسے بھی آ جائے, تیری ساس سسر تیرے خلاف ہو, تیرے حالات جیسے بھی خلاف ہو جائے, تیرا شوہر تیرا ساتھ نہ دے رہا ہو, تمہیں مضبوط رہنا ہے, تمہیں خدا کے ساتھ مضبوط رہنا ہے. تیرا جو رابطہ ہے وہ خدا سے کمزور نہ پڑنے پائے, انہیں مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. آمین. اور اس کے بعد سیکنڈ وصیت کیا کرتا ہے, اور مردانگی دکھا. پہلی بات وہ کہتا ہے مضبوط ہو جا, اور دوسری بات مردانگی دکھا. مردانگی کیا ہوتی ہے؟ دلیری. اب دلیری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بدتمیزی کریں, دس از ناٹ دلیری, یہ بری بات. آپ کسی کے ساتھ بلا وجہ لڑیں, بری بات. اگر آپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو مردانگی دکھا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کمزور شخص کے اوپر ظلم کرے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھائے.
یہاں پر داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مردانگی دکھانے کو کہہ رہے ہیں. مردانگی کا مطلب غیرت تیرے اندر ہونی چاہیے, تیرے اندر خدا کے نام کی غیرت ہونی چاہیے. جب داؤد اپنے بھائیوں کے لیے روٹی لے کر گیا اس جنگ والی جگہ پر, تو لکھا ہے کہ وہاں پر جاتی جولیت جو تھا, جو ایک بہت ہی قداور شخص تھا, وہ کیا کر رہا تھا, وہ اسرائیلیوں کو پکار رہا تھا, للکار رہا تھا. انہیں کہہ رہا تھا نکالو کوئی جوان ہے تمہارے پاس, نکالو اگر کوئی ایسا جوان ہے جس کس خدا کی تم تعلیم کرتے ہو. اس نے خدا کی بھی تحقیر کی, اس نے اسرائیلیوں کو للکارا. لیکن وہاں پر جب داؤد نے یہ الفاظ سنے, جب داؤد کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے, تب داؤد نے وہ مردانگی دکھائی. اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے, یہ کون ہوتا ہے خدا کے خلاف, یہ اسرائیلیوں کے خلاف للکار ہے. اور اس چوری کے بارے میں سارا کچھ آپ جانتے ہیں. یہ ہے مردانگی, یہ ہے وہ مردانگی, یہ ہے وہ دلیری, یہ ہے وہ غیرت جو آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, کس کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کو مقابلہ کرنا. اور تیسری بات, تیسری آیت میں لکھا ہے, اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے. یہ داؤد, یاد رکھے کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, کون وصیت کر رہا ہے, مقدس داؤد. کس کو وصیت کر رہا ہے, سلیمان کو, اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے. پہلے اس نے وصیت کیا کی ہے, کیا وصیت کی ہے, پیچھے سے مضبوط ہو جاؤ. سیکنڈ مردانگی دکھا. تیسری بات کو سیکھتے ہیں, تیسری آیت میں لکھا ہے, اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل, اور اس کے آئین مان, اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر, تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی حاصل. پریز دی لارڈ. یہ ہے اس کی وصیت. اس نے اپنی وصیت میں کسی بھی جگہ کا, کسی پراپرٹی کا, کسی جائیداد کا ذکر نہیں کیا. یہ داؤد ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, اور وصیت کیا کر رہے ہیں کہ تم مردانگی دکھا, تم مضبوط ہو جا, اور اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری طاقت سے, اپنی ساری عقل سے خداوند کے ساتھ محبت رکھ. اس کے حکموں کو مان, اس کے فرمان کو بجا لا, اس کی راہوں پر چل, اپنی سب راہوں میں سے پہچان, خداوند کو امپورٹنس دے, خداوند کے کلام کو اہمیت دے. اپنے ہر فیصلے میں, اپنے ہر مقام پر, اپنی ہر جگہ پر کیا کر, خداوند کو پہلا درجہ دے. اور جب تو خداوند کو پہلا درجہ دے گا, جب تو خداوند کے کلام کو پہلا درجہ دے گا, تو خداوند تجھے کبھی بھی اینڈ پہ نہیں کرے. جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیں گے, تب خدا جو ہے وہ بھی آپ کو پہلے نمبروں میں کھڑا کر دے گا. جب آپ خدا کو اول درجہ اپنی زندگی میں دیں گے, تو خدا آپ کو کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رکھے گا. تب آپ کبھی بھی کسی سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. بیٹا چل رہا موبائل ہے, اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کے پاس اس سے اچھا موبائل ہوگا, آپ کے پاس اس سے اچھی زندگی, آپ اس سے اچھی زندگی گزاریں گے. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے, then it will be possible. آمین. کلام کی سمجھ تو نہیں لگ رہی؟ لگ رہی. Praise the Lord. Hallelujah. ایک اور کریکٹر کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بات کر دوں. مجھے بتایا جاتا ہے میرے پاس 10 منٹ ہے, اور 10 منٹ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بایولوجیکلی آپ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے, یا آپ کے بیٹا بیٹی ہیں, لیکن آپ کسی اور کو بھی, ہم نے اکثر دیکھا ہے, سنا ہوا, آپ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا رہے ہیں, ہوتا ہے ایسا. اور اس قسم کا ہی کریکٹر جو ہے, ایکچولی صرف بیٹا پیدا کر لینا یا بیٹی پیدا کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اندر سے اسپرچولی آپ کو جب ان چیزوں کا بوجھ یا احساس ہوتا ہے, تب یہ چیزیں کام کرتی ہیں. ہم ایک شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں جو کہ باپ ایکچولی باپ نہیں ہے, اس نے اس کو پیدا نہیں کیا, لیکن وہ اس کی فکر جو ہے, اس کی کیئر جو ہے, وہ اسی دل سے کرتا ہے, اسی فکر سے کرتا ہے, کیونکہ وہ خدا کی طرف سے اس کے دل میں ایک بات آئی. ہم آستر کے بارے میں دیکھتے ہیں. آستر کی کتاب نکالیے جلدی سے. آستر کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت.
آستر کی کتاب یاد رکھیے، جن کے پاس بائبل یہ گھر جا کے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں۔ آستر کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدسہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ ایک شخص ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بائبل مقدس میں، جس کا نام ہے مردکی۔ کیا نام ہے؟ مردکی اس کا نام ہے، اور اس نے اپنے چچا زاد بیٹی جو ہے اس کو اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے۔ کیوں پالا ہے؟ کیونکہ اس کے آستر کے جو ماں باپ تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے، اور اس نے اس کو اپنی بیٹی مان لیا، دل سے اس چیز کو قبول کر لیا، اور اس نے جب اس چیز کو دل سے قبول کیا، نہ صرف قبول کیا، آگے جا کے اس کے بارے میں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کو پورا، جس طرح سے ایکچوئل باپ جس سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ فکر کرتا ہے، وہی فکر ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ دیکھیے 11ویں آیت میں، اور مرد کی ہر روز، 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 2 باب 11ویں آیت، اور مرد کی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہے اس باپ کی فیلنگز اپنی بیٹی کے لیے، جو کہ اس کی بیٹی نہیں ہے، مطلب اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کے ماں باپ مر گئے تھے اور اس نے اس کو دل سے اپنی بیٹی قبول کر لیا، اس نے دل سے اپنی بیٹی اس کو مان لیا، اور جب دل سے اس چیز کو ایکسپٹ کر لی تو اس کے دل میں وہی فیلنگز ہیں جو ایک اصل باپ کی ہونی چاہیے ایک بیٹی کے لیے۔ اور یہاں پر ہمیں اس کی وہ تڑپ، اس کی وہ فیلنگز نظر آتی ہے کہ وہ صحن کے اندر لکھا ہے، وہ چلتا پھرتا تھا اور وہ اس بارے میں سوچتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ آستر جو ہے وہ وہاں پر کس حال میں۔ تو آج یہ میں چند ایک باتیں تھیں جو جن کے بارے میں آج ہم سیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ کلام کی نصیحت سے بابرکت ہوں گے، اور آپ نے ان چیزوں کو آج سے ہی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، آج سے ہی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جب آپ کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یا جو ابھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، جو پرورش پا رہے ہیں، جو کسی بھی اسٹینڈرڈ میں ہیں، آپ ان کو ابھی سے ٹیچ کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کے بارے میں ان کو ٹیچ کرنا شروع کریں، ان کو سکھانا شروع کریں، ان کو بتانا شروع کریں کہ ہاں خداوند کی میری زندگی میں کیا اہمیت رہی ہے، اور بیٹا وہی اہمیت جو ہے یا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ تیری نظر میں، تیری زندگی میں، تیری لائف میں ہے۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب تو اس کے حکموں پر عمل کرے گا تب بھی تو کامیاب ہوگا، اور سب سے اتم ذریعہ جو ہے ہمارے پاس خدا کے کلام ہے۔ آمین۔ یسوع کہتا ہے نہ تو خدا کے کلام سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ تو سیدھا، تیرا دھیان جو ہے، تیرا فوکس جو ہے تیرا کلام کی طرف رہے ہمیشہ۔ تو اپنے ہر کسی بھی سچویشن میں ہو، اپنی زندگی کے کسی بھی ایریا میں ہو، تو خداوند کے کلام کو اول درجہ دینا، تو خداوند کے کلام کو کم درجہ دینا، تو تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کی طرف سے برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ۔